السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قبل اس کے کہ میں آج کا کلاس شروع کروں، یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو عربک لینگویج سکھائی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بآسانی قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم میں جو ترکیب آئی ہے، قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں، ان کو ہم پڑھ کر بذات خود سمجھ سکیں، یعنی قرآن کریم سے ہمارا ڈائریکٹ ایک تعلق، ایک رشتہ پیدا ہو سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا کلاس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ جو لفظ بامعنی مفرد ہوتا ہے یعنی مکمل ہو، اور بامعنی ہو یعنی کسی ایک لفظ سے کوئی مطلب سمجھ میں آ رہا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے قلم، کتاب، پنکھا، موبائل، یہ سب دیکھیں مفرد ہے۔ مفرد کا مطلب ایک، اور اس سے مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے، مفرد بھی ہے اور بامعنی بھی ہے، تو اس کو ہم کلمہ کہیں گے۔ اسی طرح کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم انگلش میں ناؤن کو بولتے ہیں، فعل ورب کو بولتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اور حرف جو ہے پریپوزیشن کو بولتے ہیں، جیسے میں، اوپر، طرف، جانب، سے، یہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے تینوں اقسام کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ہر وہ چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، یا جس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور اس کو محسوس کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز اسم کہلاتی ہے۔ جیسے ہوا ہے، ہوا کو ہم لوگ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، لیکن محسوس کر سکتے ہیں، وہ اسم ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے جتنی چیزیں ہیں، دیوار ہے، پنکھا ہے، قلم ہے، کتاب ہے، ٹیبل ہے، بیڈ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم ان میں چھو بھی سکتے ہیں، تو یہ سب اسم کہلاتا ہے۔ اسم کے کچھ علامات ہیں، جیسے کسی کا نام ہوگا، اسم یا تو کسی کا نام ہوگا، زید، احمد، فاطمہ، زینب، رقیہ، ہانیہ، یہ سب جو ہیں نام ہیں۔ تو اسم جو ہوگا، سب سے پہلے ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اسم نام ہوتا ہے۔ دوسرا کہ وہ جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے، جیسے شہر کا نام، جیسے اسلام آباد، کراچی، ملک کا نام پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، امریکہ، یورپ، جتنے بھی نام ہیں جگہوں کے یا چیزوں کے یا کسی شخصیت کے، یہ سب اسم کہلاتے ہیں۔ اسم کی ایک علامت اور ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر الف لام آتا ہے۔ اسم کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر الف لام آتا ہے۔ جیسے قرآن کی مثال میں دیکھیں الحمد، تو الحمد میں دیکھیں الف لام جو آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ الرحمن، الرحیم، یہ سب پر دیکھیں اسم ہے۔ اس طرح آپ قرآن کریم میں جس پر بھی آپ الف لام دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے، اس لیے کہ اسم پر الف لام آتا ہے۔ اسم کی ایک اور علامت ہوتی ہے تنوین۔ کسی بھی لفظ پر، کسی بھی کلمے پر جب آپ تنوین دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے مرضن، پہلے پارے میں آیت نمبر 10 میں سورہ بقرہ کی، فی قلوبہم مرضن، تو مرضن دیکھیں اس پر تنوین ہے۔
اسی طرح اس کے آگے ہے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ میں دیکھیں الف لام آیا ہے، اور پھر مرضن اس پہ دیکھیں تنوین ہے، تنوین زبر ہے، تو تنوین پیش ہو، تنوین زبر ہو، یا تنوین زیر ہو تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اولئک علی ھدی من ربہم، تو ہدن تو یہ بھی اسم ہے۔ تو اسی طرح آپ غور کریں کہ یا تو کسی کا نام ہوگا، شخصیت کا نام ہوگا، جگہ ملک کا نام ہوگا، شہر کا نام ہوگا، یا تو اس کے اوپر الف لام ہوگا، یا پھر اس کے اوپر تنوین آئی ہوگی۔ ایک مثال اور دیکھ لیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 22 اس میں دیکھیں الارض، تو الارض اس پر الف لام ہے تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح فراشن تو اس پر تنوین ہے، یہ بھی اسم ہے۔ والسماء، السماء پر بھی الف لام ہے، السماء ہے وہ، تو وہ بھی اسم ہے۔ بناءً اس پہ بھی تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ اسم کی ایک مختصر تعریف اور کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں، اس کو آپ ذہن نشی کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ہم اسم کی تعریف جانیں گے اور جملے کی ترکیب کو بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔